اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ پتا کی پتھری کے لیے ہے اور گردہ مثانہ کی پتھری کے لیے۔ میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پتا میں پتھری پیدا کیوں ہوتی ہے۔ عام طور پہ پتے کی پتھری جو ہوتی ہے وہ کولیسٹرول کی پتھری ہوتی ہے، وہ حل ہونے والی ہوتی ہے، ڈیزالو ہونے والی ہوتی ہے۔ اگر پتے کا الٹرا ساؤنڈ کروایا جائے اور اس میں یہ بتایا جائے، الٹرا ساؤنڈ والے یہ بتائیں کہ اگر اس کی دیواریں، پتے کی دیواریں ہارڈ نہیں ہو گئیں، وہ فلیکسیبل ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں، تو پھر سمجھے کوئی دوائی بھی اس پہ اثر انداز ہوگی۔ اگر پتا کی دیواریں موٹی ہو گئی ہیں اور سخت ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے پتا نے کام چھوڑ دیا، پھر اس کے لیے دوائی کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، نہ وہ دوائی اس پہ اثر کرے گی۔ پھر اس کا واحد حل یہی ہے کہ اس کا آپریٹ کروایا جائے۔ پتا کی پتھری کا بھی جو مین کاز ہے وہ ہماری خوراکیں ہی ہیں۔ زیادہ چکنائی کا استعمال، پانی اچھا نہ ہونا، پانی کے خاص طور پر نیچے والے جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں ان میں نمکیات کا زیادہ ہونا، اور بہت ساری فیکٹرز ہیں جن میں مین چیز جو ہے وہ خوراک ہے، اس کی وجہ سے پتے میں پتھری ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے کوئی ایسا عضو نہیں بنایا جسم میں جس کی کوئی کارکردگی نہ ہو، اور جسم کے کام و کاج میں، جسم کے جو بھی جسم کے ذمہ کام ہوتے ہیں ان میں وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ ایسے ہی پتا بھی اللہ پاک کی ایک عنایت ہے، یہ جگر کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اور جب ہم کوئی چکنائی کھاتے ہیں، ہماری خوراک میں چکنائی آتی ہے تو پتا اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بڑی آنت پہ اپنے وہ ڈراپس گراتا ہے جس سے چکنائی حل ہوتی ہے اور ہاضمے میں ہاضمہ ہو جاتا ہے۔ جو بھی ہم چکنائی کھاتے ہیں وہ ہضم ہو جاتی ہے اور ہمارا جزو بدن بنتا ہے۔ اگر پتا کام چھوڑ جاتا ہے تو سمجھے جو ہم چکنائی کھائیں گے وہ تو یا جسم میں جا کے جمتی جائے گی، اور کولیسٹرول کی صورت میں، موٹاپے کی صورت میں، پیٹ پہ چربی چڑھنے کی صورت میں پیدا ہوگی، یا پھر ہمارا ہاضمہ خراب ہوتا جائے گا، خوراک پراپر طور پہ ہضم نہیں ہوگی، اور کھانا جو بھی ہم کھائیں گے وہ ہضم نہیں ہوگا۔ جب کھانا ہضم نہیں ہوگا تو ہمارے جسم میں لامحالہ کمزوری آئے گی اور نئی نئی آفتیں ہمارے جسم کو گھیر لیں گی، جس میں مختلف قسم کی کمزوریاں ہیں۔ جو بھی ہے وہ، کیونکہ ہم دنیا کی کوئی چیز بھی کھاتے ہیں تو وہ پہلے سب سے معدے میں جاتی ہے، معدہ ہی اس کو فرٹیلائز کرتا ہے، اس کو ڈیزالو کرتا ہے، اس کے صحیح طریقے سے جگر کو کیلوس بھجواتا ہے، جگر اس سے خون پیدا کرتا ہے، صفرا، صدا اور بلغم جو اس کے ذمہ چیزیں ہیں وہ پیدا کرتا ہے۔ اگر معدہ اس کو صحیح طریقے سے ہضم نہیں کرتا، اس کو صحیح طریقے سے فرٹیلائز نہیں کرتا، اس کا کیلوس جو ہے وہ صحت مند نہیں ہوتا، تو لامحالہ جگر میں جب وہ چیزیں جائیں گی تو جگر کو بھی اپسیٹ کر دیں گے، اور جب جگر اپسیٹ ہوگا تو اس سے جو کچھ بھی بنے گا، چاروں خلطیں جگر میں بنتی ہیں، اگر ان خلطوں میں کوئی کمی یا اضافہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات پورے جسم پہ آتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی خوراک سادی رکھی جائے، سادگی اپنائی جائے، اور سیر کو اپنا معمول بنایا جائے۔ اگر سیر کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو جم جوائن کر لیں، جم نہیں جا سکتے تو گھر میں کم از کم ایکسرسائز کر لیں، یوگا کی ایکسرسائزیں کر لیں جو کہ بڑی آسان ہیں۔ یوگا سانس کی ایکسرسائزیں ہوتی ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوٹیوب پہ آپ لکھیں یوگا تو آپ کو چینل کھل جائیں گے،
اس میں آپ دیکھیں یوگا کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں خوراک اتنی ضروری انسانی جسم کے لیے نہیں ضروری جتنی ورزش اور یہ ایکسرسائز ضروری ہے، کیونکہ خوراک اگر ہم کھائیں گے، ایکسرسائز نہیں کریں گے، ایگزرشن نہیں ہوگی، تو وہ خوراک ہمارے لیے ایک وبا بن جائے گی، ہمارے لیے ایک بیماری بن جائے گی، وہ ہماری صحت کی دشمن بن جائے گی۔ وہی خوراک جس کو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہماری صحت کی دشمن بن جائے گی۔ اس کو پراپر ہضم کرنا، اس کو پراپر طریقے سے کھانا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں تو کم از کم ایک لقمے کو 32 بار چبانا چاہیے، یعنی دانتوں کا کام دانتوں سے لیں، دانتوں کا کام معدے سے نہ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی خوراک ہضم ہوگی، آپ پتے کی پتھری سے محفوظ رہیں گے۔ آج میں پتے کی پتھری کے لیے ایک نسخہ بھی پیش کر رہا ہوں، اس کو بنائیں۔ یہ جو نسخہ آپ کے لیے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں، یہ گردے کی پتھری کے لیے بھی ہے، مثانے کی پتھری کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بنائیں، خود بھی کھائیں، اور کوئی اگر مریض آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کو بھی دیں۔ اللہ سب کو شفا سے نواز دیں۔ اب نسخہ آپ نوٹ فرما لیں، ویسے اسکرین پر بھی آ جائے گا۔ پھٹکڑی 50 گرام، کلمی شورا 50 گرام، لوٹا سجی 50 گرام، نشادر ڈنڈا 250 گرام۔ سب ادویات کو نہایت باریک کر کے رکھیں، اس میں سے 2 ماشے صبح اور 2 ماشے شام پانی کے ساتھ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں۔ اللہ پاک آپ کو ان آفات سے محفوظ رکھے اور خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے جہاں ہم دعا کرتے ہیں وہاں دعا بھی کریں، اور عملی طور پہ ہم اپنے آپ کو سادگی میں لے کے آئیں، قدرت کی طرف اپنا رخ موڑیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔